کہ جو کرے نفرت کی باتیں، ارے مولوی پنڈت کوئی تو وہ ہے ظالم، وہ ہے جاہل، وہ بڑا نادان ہے کہ مل کے رہتے ہیں جہاں پر۔ حضرت مولانا افروز عالم صاحب وہ بھی چلے گئے، لیجئے آپ ہی ظاہر تشکر اپنی پوری ٹیم کی طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آپ حضرات دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس صدی کے اندر پھرکیا میں پہلی بار ایک عظیم الشان جلسے کا انعقاد ہوا ہے، جس پر ہمارے تمام ساتھیوں نے کافی محنت و مشقت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے جلسہ اس انجام تک پہنچا، اور ہمارے تمام مہمان خصوصی، مقررین حضرات، ناظمین حضرات، صدر جلسہ سبوں نے ہمارے دعوت پر لبیک کہا اور ہمارے جلسے کو کامیاب بنایا۔ السلام الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، واتقوا فتنة لا تصیبن الذین منکم خاصہ۔ معزز علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں، آپ کا یہ اجلاس کا آخری مرحلہ، آخری گھڑی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگ سب مل کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سننے سنانے کا جو ہے موقع دیا، اس پر جو ہے عمل کی توفیق عنایت کرے، اس لیے کہ سننا اور جاننا، پڑھنا یہ سب عمل کے لیے ہوتا ہے۔ اگر عمل نہیں تو یہ بیکار ہے سننا، بلکہ یہ جانکاری عذاب کا بھی سبب بن جائے گا اگر عمل نہیں کرے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عنایت کرے۔ آپ کا جلسے کا عنوان دو ہے، تحفظ مسجد ہے، اصلاح معاشرہ ہے۔ یہ دونوں چیز آپس میں لازم ملزوم ہے۔ اصلاح معاشرہ بغیر مسجد کے نہیں ہوگا۔ معاشرے کی اصلاح تعلیم اور مسائل کا، حقوق کا جاننے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اس کے اوپر عمل وہی کرے گا جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، جو خدا کو پہچانتا ہے، خدا کی عظمت کو پہچانتا ہے، خدا کی قدرت کو پہچانتا ہے، وہ اس بات کو جو ہے جانتا ہے، مانتا ہے کہ ہم جو کچھ زندگی میں کر رہے ہیں ان کا حساب دینا ہے، وہی جو ہے ایک دوسرے کا حقوق ادا کرے گا، اور ایک دوسرے کا حقوق ادا کرنے کا نام ہی معاشرتی اصلاح ہے۔ اور یہ معرفت اللہ کی نماز سے حاصل ہوتا ہے، اور نماز کا سب سے جو ہے اعلیٰ اور بہتر طریقہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہم مسجد میں نماز پڑھیں۔ گھر کا نماز مسجد کے نماز میں بہت بڑا فرق ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گا، وہ شخص اللہ کا جو بھی حکم ہے، اللہ کے ساتھ جن کی نسبت ہے، وہ ان کا جو ہے لحاظ رکھے گا۔ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جب تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے تو تمام مخلوق کے ساتھ
ہمدردی اور ان کی رعایت، ان کے حقوق کا پاسداری جو ہے کرے گا وہ. اس لیے کہ اگر کسی کو معلوم ہے کہ فلاں آدمی ہمارے فلاں عزیز کا رشتہ دار ہے، تعلق دار ہے، دوست ہے، تو لوگ ان کا لحاظ کرتا ہے کہ بھئی وہ فلاں کا دوست ہے، وہ میرا رشتہ دار ہے. تو جب تمام مخلوق، انسان ہو، جاندار حیوان ہو یا درخت ہو، حتیٰ کہ بے جان چیز یہ جو مٹی ہے، جمادات، یہ بھی اللہ کے جو ہے مخلوق میں جو ہے کہ شمار کیا جاتا ہے. تو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، کم و بیش سبھی لوگ کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں جانتے ہیں، سنے ہوں گے کہ انسان کا بھی حقوق ہے، حیوانات کا بھی حقوق ہے اور نباتات کا بھی حقوق ہے. کسی درخت کو بلا وجہ ہرا بھرا درخت کو کاٹنے سے منع کیا گیا ہے. اسی طرح سے جمادات کا بھی حقوق ہے کہ کسی جگہ زمین کو بلا وجہ گڈھا کرنا، یہ بھی شریعت میں جو ہے کیا منع ہے. گویا کہ ہمارا جو مذہب ہے یہ رحمت ہی رحمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا، اور پوری دنیا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بھی بیان کیا، عمل کر کے بھی جو ہے کیا دکھلایا. تیرا درد درد تنہا، تیرا درد درد تنہا، میرا غم غم زمانہ، جو دل کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. آج جو اتنا سماج کے اندر، خاندان کے اندر انتشار ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھتے، ایک دوسرے کا جو ہے حقوق کا رعایت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں معلم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے جو ہے کہ بھیجا گیا ہوں. آج مسلمانوں کے اندر غیروں کے ساتھ اخلاق تو دور کی بات ہے، اپنے جو ہے ساتھ بھی، اپنے خاندانی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتے. اور یہ اخلاق کے ساتھ پیش نہ آنا کی وجہ ہے کہ آپس میں محبت بھی نہیں ہوتی اور اختلافات جو کیا ہوتا ہے. تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی ہم تعلیم حاصل کریں اور اخلاق کی جو ہے کیا زندگی جو ہے کیا اپنائیں. اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کو اگر کسی نے چائے پلایا تو ہم بھی اس کو چائے پلا دیا، وہ ہمارے یہاں آیا جب بیمار ہوئے دیکھنے کے لیے تو وہ بیمار پڑا تو میں بھی چلا گیا دیکھنے کے لیے. بلکہ اعلیٰ اخلاق تو یہ ہے کہ جو ہم کو جو ہے برا بھلا کہتا ہے ان کے ساتھ بھی جو ہم اچھا سلوک کریں، جو ہم کو برا بھلا کہتا ہے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، جو ہم سے کٹا کٹا رہتا ہے ان کو بھی اپنے ساتھ جوڑنے کی جائے کیا کوشش کریں. حدیث میں آیا ہے سلمن قطع، ہے نا، کہ تم جو اپنے آپ کا تعلق پیدا کرو، ہمدردی کرو ایسے لوگوں کے ساتھ جو تم سے کٹنا چاہتا ہے، جو تم سے دور رہنا چاہتا ہے، ان کو اپنے ساتھ جو ہے کیا جوڑو. تو اس لیے ہم کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اخلاق کو اپنائیں. اسلام جو ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام جو ہے اخلاق سے پھیلا ہے. آج کے دور میں اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو ہے کیا اخلاق کو دوسروں تک جو ہے کیا پہنچائیں اور دوسروں کے ساتھ اس کا جو ہے برتاؤ کریں. جو آیت مختصر سے ہم نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے تلاوت کی ہے کہ اے ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جو ہے کیا آگ سے. اس کے اندر ایک تو خود کو بچانے کے لیے کہا گیا اور دوسرے اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے کہا گیا. تو انسان کے اندر اول تو یہ ہے کہ اپنے آپ کی جو ہے کیا اصلاح کرے، اور پھر دوسرا درجہ آتا ہے کہ اپنے اوپر جو ذمہ داری ہے ان کے ساتھ جن لوگوں کا ذمہ داری ہے، گھر کے جو افراد ہیں، بال بچے ہیں، بیوی ہیں، یا سماج میں جو لوگ ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو ان کی جو ہے کیا اصلاح کریں.
یہ جو ہے ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ایک دوسری جگہ فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ ڈرو فتنے سے، ایسے جو ہے کیا فتنے سے کہ ان کا جو ہے کیا عذاب اور ان کے وجہ سے جو ہے نقصان فساد صرف انہی تک جو ہے کیا نہیں رہے گا جو انہوں نے جس نے اس کا ارتکاب کیا ہے، جس نے غلطی کیا ہے، گناہ کیا ہے، وہ نقصان صرف انہی تک نہیں رہے گا بلکہ دوسرے وہ لوگ جس نے جو ہے گناہ نہیں کیا وہ بھی اس کے لپیٹ میں آئے گا۔ ان کے لیے ایک واقعہ حدیث کی جو ہے کیا روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کیا سیرت سے ایک واقعہ جو ہے مختصر طور پر جو ہے پیش کر رہا ہوں، ہم لوگ اسی سے اندازہ کر لیں کہ جب وہاں ایسا ہوا تو ہم لوگ کیوں نہیں اس کے جو ہے لپیٹ میں آئیں گے۔ غزوہ احد کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے ایک درہ ایک راستے پر 40 صحابہ کو بیٹھا دیا، ہتھیار لے کے، تیر کمان لے کر کے، کہ تم لوگ یہاں ڈیوٹی دو کہ کوئی پیچھے سے نہ آ جائے۔ جنگ ہوئی تو جیت گئے اور مال غنیمت لوگوں نے چننا شروع کیا۔ یہ جو 40 آدمی کو حضور نے متعین کر دیا تھا پہاڑی جو ہے راستے و درہ پر، تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب تو جو ہے جنگ ختم ہو گئی، مال غنیمت جو ہے کیا لوٹنے کا جو ہے وقت ہے، چلو مال لوٹے۔ تو یہ لوگ جانے لگے، تو ان کا جو کمانڈر تھا جن کو سردار بنایا گیا تھا عبداللہ بن جبیر کو، تو انہوں نے اس کو روکا، لیکن وہ 40 میں سے 38 چلا گیا، 12 وہاں رہ گیا، وہ رکا نہیں۔ انجام کیا ہوا کہ لڑائی جو جیتی ہوئی تھی وہ پھر جو ہے کیا پلٹ گئی اور ہار میں بدل گئی، اور اس جنگ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گیا۔ آپ یہ سوچا کہ حضور کا اس میں کوئی قصور تھا، کمی تھی؟ حضور کا تو کوئی کمی اس میں نہیں تھی، بلکہ حضور کا صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے جو حضور نے اس کو کہا تھا اس پر وہ عمل نہیں کیا، ان کا انجام یہ ہوا کہ وہ تو گئے ہی مارے، اور وہ بھی مارے گئے جو بے گناہ معصوم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی ان کا سب تھا، وہ بھی لپیٹ میں آئے، دندان مبارک جو ہے کیا شہید ہوئے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جماعت میں کہ جو ایک گناہ کیا، ایک فرمان کو چھوڑا، خود حضور اس میں محفوظ نہیں رہے، تو آج ہم لوگ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں جبکہ ہمارے یہاں فرض تک کو چھوڑا جاتا ہے، روز چھوڑا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو ہم لوگ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارا سماج اس وقت تک محفوظ نہیں رہے گا جب تک کہ ہم خود سیدھے راستہ پہ نہ عمل کریں اور دوسروں کو عمل نہ کروائیں۔ دونوں ذمہ داری ہے ہماری اوپر، خود بھی اچھے راستے پہ چلیں اور دوسروں کو بھی اچھے راستے پہ چلائیں۔ برائی کو دیکھیں تو اس کو روکیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ منکر کو دیکھو تو اس کو روکو، ہاتھ سے روکو طاقت ہے، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اور اگر زبان کی طاقت نہیں ہے تو ان کے ساتھ رہنا سہنا بھی جو ہے کیا چھوڑ دو، ہے نا، رہنا سہنا بھی چھوڑ دو اور دل سے ان کو جو ہے کیا برا مانو، اور یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اور آج ہم لوگ دیکھیں کہ ہم سماج میں جس کی برائی کرتے ہیں، جس کے بارے میں بولتے ہیں وہ ایسا ہے ویسا ہے، پھر انہی کے ساتھ گھل مل کے رہتے بھی ہیں، انہی کے ساتھ گھل مل کے رہتے بھی ہیں، کوئی فرق ہی نہیں جو ہے کیا چلتا ہے وہ اچھا ہے کہ جو ہے کیا برا ہے۔ تو اس لیے برائی سے جو ہے نفرت بھی کرنا چاہیے اور برائی کو حتی الامکان روکنا بھی چاہیے جہاں تک جو ہے کیا طاقت ہو۔ اگر طاقت نہیں ہے وہ ایک اور بات ہوئی کہ جو ہے مجبور ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن اگر روکنے کی طاقت ہے محض اس لیے کہ وہ ناراض ہو جائے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ سماج میں اگر کوئی جو ہے کوئی معاملہ ہو رہا ہے غلط قسم کا، کسی پر ظلم ہو رہا ہے یا کوئی جو ہے برائی جو ہے کیا پھیل رہی ہے، تو اگر کسی کے پاس طاقت ہے وہ روک سکتا ہے تو روکے، نہیں تو اس برائی کا سزا ان کو بھی ملے گی
اور اگر کسی کے بولنے سے کسی کا پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ رک جائے گا، تو اگر وہ نہیں بولتا ہے وہ شیطان اخرس ہے، وہ گونگا شیطان ہے۔ آج ہمارے سماج میں بہت سا معاملہ ہوتا ہے، لیکن وہ معاملہ گھروں میں گاؤں میں حل نہیں ہوتا ہے۔ ان کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو سماج کے بااثر لوگ ہیں وہ اس کو دلچسپی نہیں لیتے ہیں، وہ حق پر جو ہے کیا عمل نہیں کرتا ہے اور اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتا ہے، جن کی وجہ سے سماج کے اندر برائی جو ہے کیا نہیں رک رہا ہے۔ اگر گاؤں سماج کے لوگ جم جائیں کسی ایک بات کے اوپر، بھائی ایسا ہونا چاہیے اور یہ غلط ہے، یہ رکنا چاہیے، تو سماج کے اندر برائی بہت آسانی سے جو ہے رک جائے گی۔ تو بہرحال یہ آخری جو ہے کیا گھڑی ہے، ہم اس میں آپ حضرات سے یہی جو ہے گزارش کریں گے کہ تعلیم پر جو ہے کیا دھیان دیجیے، اس لیے کہ تعلیم کے بغیر کوئی سماج ترقی نہیں کر سکتا ہے اور نہ کسی سماج کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر قسم کی برائیاں اور ظلم و ستم جو ہے کیا موجود تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا حکم ملا اقرا کا، پڑھنے کا، ہے نا، اور جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی احکام ہیں وہ بعد میں آیا۔ قرآن کا نزول ہی اقرا سے شروع ہوا، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا حکم سے شروع ہوا۔ تو آج ہم لوگ جو ہے اس بات کو جو ہے کیا چھوڑے ہوئے ہیں، تعلیم کے اوپر وہ دھیان نہیں دیتے ہیں جو دینا چاہیے۔ آپ لوگ ایک اندازہ کیجئے کہ ہمارے گھر کی آمدنی کتنی ہے اور سالانہ ہم ان آمدنی میں سے تعلیم پر کتنا خرچ کرتے ہیں۔ اسی سے اندازہ لگ جائے گا کہ تعلیم سے کیا دلچسپی ہے۔ کھانے پر ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، گوشت مچھلی سے تو بغیر کھانا کھایا ہی نہیں جاتا ہے نا، اور کوئی قسم کا کوئی جو ہے موقع آیا، عید ہو یا شادی بیاہ ہو، تو کپڑا رہتے ہوئے بھی نیا کپڑا ہونا چاہیے، کپڑا رہتے ہوئے بھی نیا کپڑا ہونا چاہیے۔ اور مکان کے اوپر دیکھیے کس قدر خرچہ ہو رہا ہے، کروڑوں روپے مکان پہ خرچہ کیا جا رہا ہے نا۔ ہندوستان کے 800 سالہ جو حکومت آپ کی گئی، کیوں گئی؟ صرف 4 وجہ سے گئی۔ وہ چاروں جو ہے برائی آج ہمارے اندر موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو ہے کیا تحقیق کیا پورا جو ہے زمانے کا کہ آخر یہ حکومت گئی کیوں، تو پورے جو ہے کیا تاریخ کا مطالعہ کر کے صرف 4 چیز انہوں نے موٹا موٹی بیان کر دیا کہ یہ 4 چیز ہے کہ جن کی وجہ سے ہم جو ہے حاکم سے جو ہے محکوم بن گئے، حاکم سے محکوم بن گئے۔ وہ وہی تھا کہ کھانے پینے کے معاملے میں رنگینیت ہماری، مکان بنانے پر زور، کپڑا پر جو ہے کیا رنگین کپڑا، بہترین کپڑوں پر زور، اور عیاشی۔ یہ 4 چیز ہے، یہ 4 چیز کی وجہ سے برباد ہو۔ تو آج ہم لوگوں کے اندر بھی کم و بیش حسب حیثیت یہی چیزیں آ گئی ہے نا۔ مکان، بوڑھا آدمی مکان بناتا ہے، مکان جب تیار ہوا وہ دوسرے مکان میں چلا جاتا ہے، قبر کے نیچے چلا جاتا ہے، اس میں رہنا بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہی پیسہ ہم تعلیم پہ لگا دیں، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں، پیسہ بچا ہوا ہے، تو اپنے سماج کے پر خرچ کریں، اس لیے کہ جس سماج کے اندر ایک گھر کا آدمی پڑھا ہوا ہوگا، باقی سماج کا جو ہے دوسرا آدمی سب کے سب جاہل ہے، تو اس کی جہالت کی جو ہے کیا نقصان سے یہ بھی نہیں بچ پائے گا، یہ بھی نہیں بچ پائے گا۔ ہمارا گھر صاف ستھرا ہے، دروازہ صاف ستھرا ہے، لیکن سامنے والا گھر کے دروازے پر اگر گندگی پڑی ہوئی ہے، جب بھی ہوا چلے گی ان کا بدبو تو جو ہے کیا آئے گی ہمارے یہاں۔ تو اس لیے ایک گھر کا چراغ جلنے سے گاؤں روشن نہیں ہوگا، ہر گھر میں جو ہے چراغ جلنا چاہیے، تب جا کر کے گاؤں جو ہے کیا روشن ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو یہ اجتماعی جو ہے کیا سوچ، یہ اجتماعی جو ہے کیا جذبہ جو ہے کیا اللہ عطا کرے۔ آج یہی مسجد کے سلسلے میں ایک ضرورت تھی، آپ لوگوں نے ایک پروگرام کیا، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، وہ بھی ضرورت آپ لوگوں کا جو ہے مسجد کا حل ہو گیا ہے۔
حیدرآباد کا ایک نواب کے پاس جامع مسجد کا امام کیا، اور وہ حیدرآباد کا نواب اپنے ایک نوکر سے بات کر رہے تھے ایک اپنے بارے میں، کمبل کے بارے میں. سردی نوکر سے کہا کہ یہ 2 روپے لو، جاؤ بازار کمبل لے آؤ، کیونکہ سردی کا زمانہ آ رہا ہے، پہلے والا کمبل تو پرانا ہو گیا، پھٹ بھی گیا ہے. نوکر گیا، وہ آ کے کہا کہ حضور بازار میں کوئی بھی کمبل، قیدی کا ہاتھ کا بنا ہوا کمبل بھی 4 روپے میں ملتا ہے، 2 روپے میں کوئی کمبل نہیں ملتا ہے. تو کہا کہ اچھا چھوڑ دو، وہی پرانا کمبل سے یہ سردی گزار لیں گے، آئندہ دیکھا جائے گا. یہ بات ہو رہی تھی کہ جامع مسجد کے امام پہنچے، اطلاع دی گئی، لاؤ بلاؤ اس کو. آیا، کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ دلی جامع مسجد کی جو صحن ہے اس کا ایک کونا پرانا ہونے کی وجہ سے ادھڑ گیا ہے، اس کا پلاسٹر ٹوٹ گیا ہے، تو اس کی مرمتی کرنا ہے. تو پوچھا کتنا لگے گا؟ کہا کہ تقریباً 1 لاکھ روپے اس میں جو ہے خرچہ ہو جائے گا. کہا کہ اگر پورا جو ہے صحن ہی جو ہے ہٹا کر کے توڑ کر کے نئے سرے سے بنا دیا جائے تو کتنا لگے گا؟ تو اس کا 4 گنا 4 لاکھ لگ جائے گا اس میں. تو اس نے کہا کہ جاؤ خزانچی سے کہو کہ پوری مسجد کا صحن کو نیا بنا دے گا، پوری مسجد کے صحن کو نیا بنا دے گا. اب اندازہ کریں کہ اپنے لیے وہ 2 روپے لگا کر کے نیا کمبل خریدنا چھوڑ دیا، لیکن مسجد کا معاملہ جب آیا تو جہاں ضرورت تھی 1 لاکھ سے کام پورا کر لینے کا، وہ ان کو نہ کر کے پوری مسجد کے صحن کو نیا بنوایا. اور یہ کہا کہ اگر 3 حصہ پرانا رہے گا، 1 حصہ اس پہ تم نیا بنا دو گے تو وہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے ٹاٹ میں ہے نا، ٹاٹ میں کوئی مخمل کا پیوند لگا دو کہ تھوڑا سا جو ہے کہ مخمل ہے، باقی سب ٹاٹ ٹاٹ ہے، وہ اچھا نہیں دکھے گا. خدا کا گھر ہے، اللہ دینے والا ہے، اس لیے پورا صحن کو جو ہے نیا بنا دو. تو خدا کا گھر کا یہ احترام تھا، ہے نا، یہ وجہ تھی ہماری جو ہے حکمرانی کی اور ہماری جو ہے ترقی کی. اور ہم لوگوں نے خدا کا گھر کو چھوڑ کر کے اپنے گھر کو سنوارنا شروع کر دیا. خدا کا گھر کو چھوڑ کر کے اپنا گھر کو سنوارنا شروع کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو ہے کیا اندر سے وہ جو ہے کیا چیز، وہ جوہر نکل گئی جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو عنایت کیا تھا. ہو گیا. بہرحال پھر میں آخر میں وہی بات کہوں گا کہ اپنے گھر کو بعد میں، پہلے خدا کا گھر کا ہم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے، اور جو کچھ سنے ہیں اس پر جو ہے کیا عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تعلیم پر دھیان دیجیے، اور تعلیم کے اندر خاص طور سے اس بات کو بھی دھیان دیجیے کہ نگڑا لولہا جو ہے نا، میاں جی کو لا کر کے بیٹھا دیجئے، بچے کا عمر گزرتی رہے گی اور تعلیم جہاں کا تہاں ہی رہے گا. ایسا نہیں ہو، پیسہ دیجئے جو ہے اچھا، اور اچھا استاد لائیے. جو تعلیم آپ جو ہے کمزور استاد کے ذریعے سے 2 سال میں دلائیے گا، اچھا استاد آ گیا تو 3 ماہ میں اتنی تعلیم دے دے گا. ادھر سے آپ کا وقت کا بچت ہو جائے گا، بچوں کی عمر کی بچت ہو جائے گی. تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ان چیزوں پر ہم توجہ دیں اور درود شریف پڑھیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جو ہے دین پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह हम सबों के गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह हम सबों के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह अपनी मर्जियात पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह अपनी मर्जियात पर चलने की जो है तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह हमें जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह हमें जो परेशान है परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे में जो बीमार हैं उनके बीमारियों को जो है क्या दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह उनको शिफा अता फरमा दे। अभी एक साहब ने कहा कि उनके जो है बच्चे बीमार हैं। ऐ अल्लाह उनको जो है शिफा आजिला जो है क्या जो है अता फरमा। उनको शिफा आजिला दाइमा मुस्तमिरा जो है क्या अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे समाज के अंदर जो भी बुराई हो जिस तरह की भी हो, ऐ अल्लाह उसको जो है क्या ख़त्म करने की असबाब पैदा कर दे। ऐ अल्लाह हमारे अंदर दीनी इस्तिकामत जो है क्या अता कर। ऐ अल्लाह हमारे अंदर ईमानी जो है क्या फिरासत जो है क्या अता कर। ऐ अल्लाह हमें ईमानी फिरासत जो है क्या जो नवाज दे। ऐ अल्लाह हमें ईमानी फिरासत से जो है नवाज दे। ऐ अल्लाह ये मस्जिद के बारे में जो बात आई है, ऐ अल्लाह इसकी तकमील का जो है तमाम मराइल को उसने खूबी के साथ पूरा कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा इस मस्जिद का जो है नाफियत को हम सबों में जो है क्या आम कर दे। इसकी नाफियत को अल्लाह हम सबों में जो है आम कर दे और इस मस्जिद की जो है तरक्की के रास्ते में जो भी जो है क्या रुकावटें हैं अल्लाह अपने फजलो करम से उसको दूर फरमा दे। अपने फजलो करम से दूर फरमा दे। अल्लाह हमारे जो है क्या घरों में जो जवान बच्चे बच्चियां हैं अगर उनका मुनासिब जोड़ा नहीं आ रहा है, अल्लाह अपने फजलो करम से उनके मुनासिब जो है क्या रिश्ता का इंतज़ाम कर दे। उनके मुनासिब जो है रिश्ते का इंतज़ाम कर दे। ऐ अल्लाह हम में जो किसी तरह का परेशानी में मुब्तला है, माली तंगी में मुब्तला है, ऐ अल्लाह उस माली तंगी को उन परेशानी को अपने फजलो करम से जो है क्या दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह हम लोगों में जो बाहमी जो है निफाक है, बाहमी दूरी है, एक दूसरे के साथ जो है क्या तनाव है, ऐ अल्लाह इस तनाव को मोहब्बत से बदल दे। इस तनाव को जो है मोहब्बत से बदल दे और आपस में ऐसी जो है क्या मोहब्बत जो है क्या पैदा कर दे जैसे सहाबा के दरमियान में एक दूसरे के साथ जो है क्या मोहब्बत थी। ऐ अल्लाह हम सबों की इस टूटी फूटी दुआओं को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका और तुफैल में कबूल फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व सहबी अजमईन व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।